السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچ اینڈ اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے منچ اینڈ اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ کہانی ہمارے یوٹیوب فین نے بھیجی ہے اور یہ کہانی اسی کی زبانی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ یہ قصہ ہری پور کے اسیبی حویلی کا ہے۔ میرا نام زین جدون ہے اور میرے دوست کا نام ملک علی رضا ہے۔ یہ قصہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ہم رات دیر تک اپنے گھر کے باہر بیٹھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دن بھر کا حال سنایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک ویران کوٹھی تھی، جہاں کہنے کو تو کوئی رہتا نہیں تھا، پر وہاں کی پر اسرار چیزیں ہمیں اپنی طرف مائل کرتی تھیں۔ جیسے کہ وہاں سے گزرتے وقت عجیب سی آوازیں آتی تھیں جو ایک لمحے کے لیے انسان کو سوچ میں ڈال دیتی تھیں، اور رات کو اکثر جب ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے تو اس کوٹھی سے اکثر کسی چیز کا سایہ سا محسوس ہوتا تھا۔ علی رضا ان سب باتوں کو نہیں مانتا تھا اور وہ ان باتوں کو مذاق میں لیا کرتا تھا، پر علاقے کے باقی لوگوں کی طرح مجھے بھی اس گھر سے خوف اور دہشت سی آتی تھی۔ اس کوٹھی کا مالک بھی سب کو مشکوک سا لگتا تھا، کیونکہ وہ اس کوٹھی پر مہینوں میں ایک بار آیا کرتا تھا، پر اس کوٹھی کے مالک کے بارے میں علی رضا کا یہ کہنا تھا کہ مانو نہ مانو، ایسے لوگ جان بوجھ کے ایسی کہانیاں بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے گھر کے پاس چاہ کے بھی کوئی نہ جا سکے۔ اور اس نے مجھے کہا کہ ہم دونوں مل کے اس کوٹھی کے اندر چلتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے۔ وہ بہت ضدی تھا اور میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی ہم دونوں یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے ہماری نظر اس کوٹھی کے دروازے پر پڑی جو کہ اندر کی طرف کھلا ہوا تھا۔ ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ دروازہ رات کے اس پہر کیسے کھلا ہوا ہے، جبکہ وہاں آس پاس کسی کی موجودگی کا کوئی آثار نہیں تھا۔ علی رضا نے اس بات کو غنیمت جانتے ہوئے اور زیادہ ضد کرنا شروع کر دی اور کہا، دیکھو زین، قدرت بھی ہم پر مہربان ہے۔ شاید آج جب وہ مالک مکان آیا تھا وہ غلطی سے اس کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ گیا ہے۔ اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں مل سکتا، تو چلو اندر چلتے ہیں۔ میں نے اس سے غصے سے کہا کہ اندر جانا بے وقوفی ہے اور اگر تم اندر جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا تاکہ وہ نہ جائے، پر علی کہاں ماننے والا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چل پڑا۔ جیسے جیسے ہم دروازے کے قریب جاتے جا رہے تھے میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دروازے کے سامنے پہنچتے ہی علی سے کہا، چلو واپس چلتے ہیں، پر اس نے میری ایک نہ مانی اور زبردستی مجھے بھی اندر لے آیا۔ دیکھنے میں وہ گھر اندر سے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی اس گھر کے بارے میں جو کہانیاں تھیں وہ افواہ سی لگیں۔ اچانک ہی چھت سے کسی کے قدموں کی آواز آئی تو میرے پاؤں سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو اور میں گھبرا گیا، مگر علی نے کہا کہ دیکھا میرا اندازہ ٹھیک تھا، اس گھر میں اس مالک مکان کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے جس نے جان بوجھ کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے تاکہ کوئی گھر میں نہ جا سکے۔ چلو اوپر چل کے دیکھیں۔ اور وہ سیڑھیوں کی جانب چل پڑا اور اس کے پیچھے آہستہ آہستہ میں بھی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو علی نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جیسے اس نے کسی کو دیکھا ہو، اور وہ اس کی طرف چل پڑا۔ جب تک میں اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علی کسی شخص کی جانب بڑھ رہا تھا جو سفید لباس میں چھت کے کنارے کھڑا تھا۔ جیسے ہی علی نے اس شخص کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ پلٹا اور علی رضا کی چیخ کی آواز سنائی دی اور اس شخص نے علی رضا کو چھت سے نیچے پھینک دیا۔ جب اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ مائل تھیں اور چہرہ بھیانک سا تھا، جیسے وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ میں چیخیں مارتا اور کلمہ پڑھتا واپس بھاگا اور اپنے گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور کچھ دن تک میری حالت کچھ ایسی ہی رہی۔
میں نے اپنے گھر والوں سے علی رضا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا اس رات علی رضا کی لاش اس کوٹھی کے باہر پڑی ملی تھی۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے اور آج بھی وہ رات یاد کر کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی سچی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج منچ اینڈ اسٹوری پر اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔